أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ پچھلے سبق میں ہم نے تختی نمبر 2 مکمل کی تھی۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم تختی نمبر 3 کی مشق کریں گے۔ تختی نمبر 3 جو ہے یہ حروف مقطعات ہیں۔ حروف مقطعات جو ہیں یہ کسی بھی صورت کے ابتدا میں ہی آتے ہیں اور ان کا جو معنی ہے یہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ تو تختی کی مشق شروع کرنے سے پہلے ہم چند چیزیں سمجھیں گے۔ چند چیزیں جو ہیں اس میں اکثر ساتھی جو غلطی کرتے ہیں تو اس کو یہاں پہ اچھے طریقے سے سمجھ لیں تاکہ آئندہ اس کو پڑھنے میں غلطی نہ ہو۔ سب سے پہلی چیز جو ہے اس میں وہ ہے مد۔ اس مد کو کتنا کھینچنا ہے۔ یہ جو مد ہے یہ 5 الفی مد ہے۔ اس مد کو ہم نے 5 الف کی مقدار کھینچنا ہے۔ اب آپ سوچیں گے 5 الف کی مقدار کتنی ہوتی ہے، تو اس 5 الف کی مقدار کو سمجھنے کے لیے پہلے ہم سادے الفاظ میں 1 الف کی مقدار کو سمجھیں گے۔ جب ہمیں 1 الف کی مقدار سمجھ آ جائے گی تو ہمیں 5 الف کی مقدار کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اب 1 الف کی مقدار کتنی ہوتی ہے؟ ایک بند انگلی کو آرام سے آہستہ سے کھولنا یا کھلی انگلی کو بند کرنا، یہ ہوتی ہے 1 الف کی مقدار۔ اب اس طریقے سے 5 الف کی مقدار ہم خود نکال لیں گے کہ 5 انگلیوں کو یعنی مٹھی بند کر کے 1 انگلی کو آہستہ سے کھولنا۔ جب 5 انگلیاں مکمل کھل جائیں گی تو ہماری 5 الف کی مقدار جو ہے یہ مکمل ہو جائے گی۔ یا اسی طریقے سے کھلی انگلیوں کو پورا ہاتھ جو کھول کے ہم ایک ایک انگلی کو آہستہ سے بند کرتے جائیں گے ایک نارمل سپیڈ کے اندر، تو پوری جو مٹھی ہے جو بند ہو جائے گی تو ہماری 5 الف کی مقدار جو ہے یہ مکمل ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلی چیز یہ سمجھ آ گئی کہ اس مد کو 5 الف کی مقدار کھینچنا ہے۔ اس کے بعد دوسری جو چیز ہے یہ ہے شد بھی اس کو کہتے ہیں اور اس کو تشدید بھی کہتے ہیں۔ یہ 3 دانتوں والی جو ہے اس کو شد بھی کہتے ہیں، تشدید بھی کہتے ہیں۔ جس حرف پہ تشدید آ جائے اس کو 2 دفعہ پڑھتے ہیں۔ اب میم پہ تشدید ہے تو میم کو ہم لام کے ساتھ بھی پڑھیں گے اور میم کے خود کے اوپر جو مد ہے اس مد کے ساتھ بھی اس کو پڑھیں گے۔ اس طریقے سے یہ 2 دفعہ پڑھا جائے گا۔ ایک اور چیز جو ہے ذہن نشین کر لیں، میم کے اوپر تشدید آ جائے یا نون کے اوپر تشدید آ جائے اس میں مد بھی، اس پہ غنہ بھی کرتے ہیں۔ میم مشدد یعنی جس حرف پہ تشدید آ جائے اس کو مشدد بولتے ہیں۔ میم مشدد اور نون مشدد پر غنہ ہوتا ہے۔ تو یہ 2 چیزیں ہو گئیں۔ نمبر 3 جو ہے اس تختی میں یہ ہے، یہ خری زبر جو ہے اس کو ہم نے کتنا کھینچنا ہے، تو اس کو ہم نے 1 الف کی مقدار کھینچنا ہے۔ اب 1 الف کی مقدار کتنی ہوتی ہے، یعنی کہ وہی جو پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ کھلی انگلی کو آہستہ سے بند کرنا یا بند انگلی کو کھولنا۔ تو اس سبق کو پڑھتے وقت آپ ایک ہاتھ سے اپنی جو ہے اپنی انگلیوں سے اس مقدار کو مکمل کرتے رہیں گے۔ جب 5 الف مد کرنی ہو تو اپنی ایک ہاتھ کی مٹھی کو آپ بند کر کے ان کی ایک انگلی کو آہستہ سے کھولتے جائیں گے۔ جب آپ کی پورا ہاتھ جو ہے کھل جائے گا تو آپ کی 5 الف کی مقدار مکمل ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے جب کھڑے زبر پہ آنا ہے تو یہاں پہ آپ نے ایک انگلی کو آہستہ سے کھولنا ہے مکمل۔ تو جب کھل جائے گی تو اس میں تقریباً 1 سیکنڈ کا وقت لگتا ہے، تو اس میں 1 الف کی مقدار جو ہے یہ مکمل ہو جائے گی۔ تو اس سبق کو ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے یہ ہے الف لام میم۔ تو اس میں جو ہم غلطی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم میم پر غنہ نہیں کرتے، میم کو بغیر غنے کے پڑھتے ہیں، یعنی کہ ایسے الف لام میم، تو ایسے ہی غلط ہو جاتا ہے۔ ہم نے لام کو 5 الف کی مقدار کھینچنا بھی ہے اور میم پہ غنہ کرنا ہے، غنے کے بعد پھر میم کو بھی 5 الف کی مقدار کھینچنا ہے۔ تو ایسے الف لام میم۔ اس کے بعد ہے الف لام میم صاد۔ اس میں ہم نے لام کے اوپر مد بھی کرنی ہے 5 مقدار، اس کے بعد لام کو میم سے ملاتے وقت میم پہ غنہ بھی کرنا ہے،
پھر میم کو جو ہے 5 الف کی مقدار کھینچنا ہے، پھر اس کے بعد صاد کو بھی 5 الف کی مقدار کھینچنا ہے. تو اس طریقے سے ہمارا ٹھیک ہو جائے گا. تو ہم جو اکثر غلطی کرتے ہیں وہ ہم میم پہ جو ہے غنہ نہیں کرتے، تو اس پہ ہم نے غنہ کرنا ہے. الف لام میم صاد. تو اس کے بعد ہے الف لام را. لام کو جو ہے 5 الف کی مقدار کھینچنا ہے اور را کو 1 الف کی مقدار کھینچنا ہے. الف لام را. اس کے بعد ہے الف لام میم را. اس کو میں لام کو جو ہے 5 الف کی مقدار کھینچنا ہے اور لام کو جب مد مکمل ہونے کے بعد میم سے ملانا ہے تو میم پہ غنہ کرنا ہے، پھر میم پہ 5 الف کی مقدار مد کرنی ہے اور آگے 1 الف کی مقدار کھینچنا ہے. تو اس طریقے سے یہ مکمل ہو جائے گا. تو اس کے بعد ہے یہ کاف جو ہے اس پہ بڑی مد ہے تو اس کو 5 الف کی مقدار کھینچنا ہے. ہا کو 1 الف کی مقدار، یا کو بھی 1 الف کی مقدار، عین کو 5 الف کی مقدار اور صاد کو بھی 5 الف کی مقدار کھینچنا ہے. کاف ہا یا عین صاد. یہاں پہ ہم نے ایک چیز جو ہے ذہن نشین رکھنی ہے. جو عین جو ہے یہاں پہ عین پہ جب مد مکمل ہو جائے گا تو اس پہ بھی ہم نے اخفا یعنی غنہ کرنا ہے. اس میں ہم اکثر غلطی کر جاتے ہیں، عین کو سمپل عین صاد ایسے پڑھ جاتے ہیں، حالانکہ یہ ایسے نہیں ہے. عین کے مد مکمل ہونے کے بعد اس پہ غنہ بھی کرنا ہے. عین صاد. غنہ جو ہے ناک میں آواز چھپانے کا نام ہے، تو عین پہ ہم نے غنہ کرنا ہے. تو یہ غنہ ہم نے نہیں چھوڑنا، اس کو ایسا نہیں پڑھنا عین صاد، ایسے ہی غلط ہو جائے گا. اس کے بعد ہے طہ. یہ سمپل ہے، یہ جو ہیں کھڑی زبر جو ہے اس کو ہم نے پہلے سمجھ چکے ہیں کہ اس کو 1 الف کی مقدار کھینچنا ہے. طہ. اس کے بعد ہے طاسیم میم. اس کے بعد ہے قاسین. اس کے بعد ہے یاسین. یا کو 1 الف کی مقدار اور سین کو 5 الف کی مقدار. ایک ہاتھ سے آپ جو ہے اپنی مٹھی کو جو بند کر کے اس کی جو انگلیاں کھولتے ہیں، ساتھ میں اس کی مقدار جو ہے یہ مکمل کرتے ہیں، تو اس سے یہ آسانی ہوگی. اس کے بعد ہے صاد. اس کو 5 الف کی مقدار کھینچنا ہے. اس کے بعد ہے حامیم. اس کے بعد ہے یہ حامیم جو ہے اس کو ہم الگ اس کی مشق کریں گے. عین سین قاف کو جو ہے اس کو ہم الگ پڑھیں گے. پہلے ہے حامیم. اس کے ساتھ ہے یہاں پہ بھی ہم نے یہ ذہن رکھنا ہے بات کو کہ عین پہ بھی غنہ کرنا ہے. اس کا جو سین ہے اس کی جو مد مکمل ہونے کے بعد اس پہ بھی غنہ کرنا ہے، ناک میں آواز لے کے جانی ہے. عین سین قاف. عین سین قاف ایسے غلط ہو جائے گا. اور یہاں ہم اکثر غلطی کر جاتے ہیں. یہاں عین پہ بھی، یہاں پہلے ہم پیچھے یہاں پہ عین پہ غنہ کیا تھا، تو یہاں عین پہ بھی کرنا ہے اور سین پہ بھی کرنا ہے مد کرنے کے بعد ایسے. عین سین قاف. اس کے بعد ہے
قاف، اس پر مد ہے، اس کو 5 مقدار کھینچنے ہیں۔ اس کے بعد ہے نون، اس کو بھی 5 الف کی مقدار کھینچنا ہے۔ تو اس طریقے سے ہماری تختی جو ہے مکمل ہو گئی ہے۔ اگر ہم اس کی مشق اچھے سے کر لیں گے تو ہماری جو ہے یہ تختی حل ہو جائے گی۔ اس میں جو پوائنٹ سمجھائے ہیں اس پہ توجہ کریں گے، اس کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ یہ ہمیں آسانی سے اور مضبوط طریقے سے یاد ہو جائے گی۔ تو آج کا سبق ہمارا مکمل ہوا۔ انشاءاللہ کل کے سبق میں ہم تختی نمبر 4 جو ہے اس کی مشق کریں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔